دہلوی صاحب کے لیے لے کر آیا ہوں. پہلے تو یہ طے ہو جائے کہ کیا رسول اللہ قبر مبارک میں حیات ہیں یا نہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دہلوی صاحب کیونکہ مماتی عقائد کے نہیں ہیں، لہٰذا وہ کسی نہ کسی قسم کی حیات مانتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کسی نہ کسی فارم میں حیات مانتے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کسی نہ کسی ٹائپ کی حیات مانتے ہیں، کسی نہ کسی کائنڈ کی حیات مانتے ہیں، کیونکہ ورنہ وہ مماتی ہوتے جو عدم حیات کے قائل ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی قسم کا حیات قائل ہیں. اور اس پر انہوں نے ایک دفعہ ایک لیکچر بھی دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیات کے تو یہ قائل ہیں. تو اب اگر فرض کیجیے رسول اللہ حیات ہیں کسی بھی معنوں میں جو دہلوی صاحب کو پسند ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حیات زائل اگر ہوگی تو امیجیٹلی دوسری حیات سے ریپلیس ہو جائے گی قیامت میں. یہ نہیں ہوگا کہ درمیان میں وہ موت مطلق ہو جائے جو دہلوی صاحب کے اصول پر مماتیت ہے، تو وہ تو نہیں ہوگا نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کو حیات کی تبدیلی ہوگی لیکن موت نہیں ہوگی، وہ والی موت جس میں عدم الحیات ہو، بلا کوئی بھی قسم کی حیات نہیں. جمی اقسام، اگر غیر متناہی اقسام بھی حیات کی کر لیں تو ہر ایک کی نفی، ایسا نہیں ہے. کوئی نہ کوئی قسم کی حیات دہلوی صاحب مانتے ہیں. تو رسول اللہ کے لیے تو ایک صفت ہو گئی جو کبھی زائل نہیں ہوگی. چلیے یہ تو آپ مانتے ہیں رسول اللہ حی ہیں، یعنی کہ یہ جہمی صاحب کے عقائد پہ میں بات کر رہا ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کیا کہتے ہیں اس کے عقائد پہ کر رہا ہوں، صرف جہمی صاحب کے، یعنی کہ ذی حیات ہیں، ذی حیا ہیں، ہاں تا مربوطہ حیاتن. تو جب حیات ہے رسول اللہ کو کسی نہ کسی قسم کی، تو یہ رسول اللہ کی حیات کبھی زائل نہیں ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا ہے ایک حیات کے ساتھ دوسری حیات شروع ہو جائے، ایک طرح کی حیات دوسری حیات سے تبدیل ہو جائے، اور یہ سلسلہ تا قیامت ہی نہیں عبدالآباد تک، یعنی کہ قیامت کے بعد ایک حیات ہوگی، قیامت سے پہلے دوسری حیات ہے. جب شفٹ ہوگی ایک حیات سے دوسری حیات تو درمیان میں رسول اللہ پہ موت واقع نہیں ہوگی. اور یہ جو ایک آن کی موت ہے، ٹیکنیکلی یہ کوئی موت نہیں ہوتی، کیونکہ آن جو ہے یہ جزء لا تجزا کے برابر ہوتا ہے. آن کی مزید تقسیمات ماضی حال مستقبل میں نہیں ہو سکتی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک حیات دوسری حیات سے تبدیل ہو گئی. یہ نہیں کہ ایک حیات ختم ہوئی اور تھوڑی دیر کے لیے عدم حیات رہی پھر ایک دوسری حیات مل گئی، ایسا نہیں ہے یہ. اور ایک آن کی موت تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ جب ایک آن کی موت کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں وہ تو سیکنڈ کیا نینو سیکنڈ سے بھی چھوٹا ہے، اس کی تو کوئی تحقیقی نہیں ہے. وہ تو پھر دل کی دو دھڑکنوں کے مابین بھی ایک آن کیا ہزاروں آن کیا جتنے چاہیں آن آپ غیر معین تعداد میں فرض کر سکتے ہیں. یہ تو بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی حیات ختم نہیں ہوگی جہمی مذہب پر، چاہے وہ دعویٰ کریں یا نہ کریں. اصول پر ان کے بات ہو رہی ہے. مذہب بعض دفعہ انسان خود اپنے مذہب کی خلاف ورزی کر جاتا ہے. تو جہمی صاحب کیونکہ رسول اللہ کے اگر وہ کہتے ہیں وہ ایک آن کے لیے موت رسول کے قائل ہیں، ایک آن کے لیے، تو ہم وہ کہیں گے کہ وہ آن تو اتنا چھوٹا ہے کہ اس آن پہ حیات اور عدم حیات کی بحث ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ آن ماضی حال مستقبل میں تو تقسیم ہی نہیں ہو رہی. یعنی کہ نہ تو اس کے کوئی حصہ ماضی میں رہے گا، نہ حال میں، نہ مستقبل میں. وہ تو اتنا چھوٹا ہے، یعنی اس کی تقسیمی محال ہے ازمنہ ثلاثہ میں، بلکہ ازمنہ ثلاثہ تو اس سے مل کے بنے ہیں. تو آن اگر ایک آن کے لیے مانے تو اس کا مطلب ہے کہ جہلمی صاحب کے نزدیک تو موت ہوئی ہی نہیں رسول اللہ کی، اور جب تبدیل ہوگی تو بھی ایک موت سے دوسری، ایک حیات سے دوسری حیات میں تبدیل ہوگا. یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے لا حیات رہے، کوئی پیریڈ آف ٹائم ہوگا تو وہ یقیناً آن سے بڑا ہی ہوگا تو بات بنے گی. تو اب میں نے یہ کہہ دیا کہ ایک صفت تو مان لیا جہمی صاحب نے، کسی نہ کسی قسم کی حیات مانی ہے. ہاں تبدیل وہ مان سکتے ہیں کہ ایک حیات ختم ہو گئی تو دوسری شروع ہو گئی، مگر سائملٹینیسلی امیجیٹلی یہ نہیں کہ درمیان میں ماضی حال مستقبل کے کسی پیریڈ آف ٹائم کا وقفہ ہو. تو ایک تو یہ بات جہلمی صاحب نے ماننی ہے یا نہیں ماننی، مگر ہم نے بیان کر دی. آپ خود چیک کر لیجیے، اگر وہ نہیں مانتے تو خود اپنی ہی باتوں کی تقلید کرتے ہیں. مزید کبھی اس پر بھی بحث کریں گے کہ جہلمی صاحب کیا مانتے ہیں اور کیا ان کے قواعد کے حساب سے ان کو ماننا چاہیے. دوسری بات یہ کہ حدیث ربیہ ان کے سامنے ہوگی جس میں سل کا لفظ حضرت ربیہ کے لیے ہے اور وہ عام ہے. اسی سے بریلوی حضرات
اختیار کلی پر استدلال کرتے ہیں. اب جہمی صاحب سب کی تخصیص کیسے کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے لیے جو دو صفات ہیں نا، اختیار کلی اور حیات دائمہ، وہ کیا کہتے ہیں جہمی صاحب نے ابھی سے مان لی. تو پھر اب میں پوچھتا ہوں، کیا الیاذ باللہ جہمی صاحب اپنے اصول و قواعد پر، اپنے نظریات پر، اپنے بیان کے مطابق رسول اللہ کو الیاذ باللہ نوز باللہ منی گاڈ کا مانتے ہیں؟ ابھی جواب دیں، حال ان کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ اختیار کلی سلب تو نہیں ہوا نا ان کے حساب سے، انہیں سلب پر دلیل لے کر آئے کہ بھائی یہ، یا پھر وہ کہیں گے کہ تخصیص کریں گے وہ عموم کی. جب وہ تخصیص کر سکتے ہیں عموم کی، تو پھر بہت لوگ بہت جگہ کر سکتے ہیں تخصیص. یہ نہیں ہے کہ جہنمی صاحب جہاں چاہیں گے وہاں عموم کی تخصیص ہو جائے گی اور جہاں وہ نہیں چاہیں گے وہاں نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. ہاں، جب جہنمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی مجھے یہ اختیار حاصل ہے قرآن کے، جس عام کی چاہوں میں تخصیص کر دوں، جس عام کو چاہوں خاص کر دوں، جس خاص کو چاہوں عام کر دوں، تو ایک الگ بحث ہوگی. اگر ابھی تک تو انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے رسول اللہ کے لیے حیات جو وصال کے بعد ہے کسی نہ کسی قسم کی ہے. ٹھیک ہے، موت کا لفظ تو جہنمی صاحب بار بار استعمال کرتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ مماتیت معنوں میں استعمال کرتے ہیں جو مماتی حضرات موت کے مدعی ہیں؟ اگر وہ ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسی کے قائل ہیں کہ ایک قسم کی حیات اٹھ گئی، ارتفاع ہو گیا، اس کے ساتھ ہی دوسری قسم کی حیات مل گئی. تو نفس رسول کو حیات ہی حیات رہی ہے، حیات کی تبدیلی ہوئی ہے، اقسام حیات کی تقسیم تبدیلی ہوئی ہے. ایک حیات سے دوسری حیات میں آ گئے، دوسری حیات سے تیسری حیات میں آ گئے. اس کو تو موت نہیں کہتے. یا موت کی تعریف تو یہی ہوگی نا کہ کسی بھی قسم کی حیات نہ ہو. اور اگر جہلمی صاحب کہیں نہیں ایک قسم کی حیات کی نفی موت ہے، دوسرے قسم کی حیات ہو نہ ہو وہ موت نہیں ہے، یہ تو جہلمی صاحب کا بیان ہے نا. ٹھیک ہے، ہم کہیں گے کہ چلے یہی مان لیا، آپ کی بات ہی ٹھیک ہے. لیکن اب ہم یہ کہتے ہیں کہ حیات کی حیات رسول اللہ کے لیے ثابت ہے. ایک قسم کی حیات دوسری حیات میں تبدیل ہو گئی. اب موت کہیں نہ کہیں، حیات ہی حیات ثابت ہے. تو نہ مرنا تو رسول اللہ کی صفت ہو گئی فی الحال سے ابد الآباد تک، کیونکہ قیامت کے بعد تو موت یوں بھی نہیں ہے کسی بھی قسم کی. اور چلیے ایک قسم کی آپ نے موت مان بھی لی رسول اللہ کے لیے، تو وہ کون سی ہے؟ موت سے مراد لا حیات نہیں، یعنی حیات کا ختم فنا ہو جانا نہیں ہے، بلکہ حیات کا ایک حیات سے دوسری حیات میں منتقل ہو جانا ہے، جس کے اندر فصل زمانی نہیں ہے، امیجیٹ ہے. ٹھیک ہے، اس سیملٹینیسلی ایک حیات ختم ہو رہی ہے تو دوسری پیدا ہو رہی ہے. تو جب یہ صورت حال ہے تو رسول اللہ کو تو حال میں ہی انہیں منی گاڈ مان لینا چاہیے، الیاذ باللہ تعالی. ہم تو منی گاڈ کے عقیدے کو رسول اللہ کی توہین سمجھتے ہیں، لیکن اب الزامی طور پہ بات کرنی ہے جہمی صاحب سے، تب کیا کیا جائے کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ تو قیامت کے بعد بعض حضرات کے لیے جو جنت میں چلے جائیں گے منی گاڈ بننا مان رہے تھے، آپ کے قواعد سے تو رسول اللہ اسی دنیا میں ہی منی گاڈ ہونا الیاذ باللہ نوز باللہ لازم آ رہا ہے، بلکہ کیا ثابت ہو رہا ہے آپ کے قول سے، ہمارے قول سے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اختیار کلی تو حدیث رویہ میں سل کا لفظ ہے، عام ہے. آپ تخصیص کریں گے اس کی؟ اگر آپ تخصیص کریں گے، میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ تخصیص کریں گے تخصیص پہ دلیل دیجیے، ورنہ عام مان لیجیے. اور ایک دفعہ ایک چیز صفت ثابت ہو گئی تو اس کے عدم پر یا انعدام پر کیا دلیل ہے، یا اعدام پر کیا دلیل ہے؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ایجاد سے اعدام ہو گیا. تو پھر اس کا یہ ہوا کہ آپ کے قواعد پر الیاذ باللہ نوز باللہ لا حول ولا قوت باللہ، آپ اللہ کے پیارے نبی کو جو اللہ کے سوا کسی کو گاڈ نہیں مانتا، وہ نبی جو اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتا، آپ اسی کو منی گاڈ بنانا چاہ رہے ہیں. نوز باللہ نوز باللہ نوز باللہ. جہلمی صاحب کو توبہ کرنی چاہیے، اپنے عقائد کے کانسیکوینسز ہی دیکھ لیں، امپلیکیشنز ہی دیکھ لیں. ایسے تو بہت کہتے ہیں اس سے یہ امپلائی ہو رہا ہے یا اس سے امپلائڈ ہے، تو یہ جو باتیں ہیں یہ امپلائڈ کیوں نہیں ہیں؟ میں یہ جہلمی صاحب کے جو گھٹیا اور غیر اخلاقی اور غیر سنجیدہ جو اصطلاحات ہیں نا وہ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن جہلمی صاحب کے لیے یہ وہی ہے جس کی ہجہ میں کر دیتا ہوں کہ بائے فارسی، ہا مخلوطی، کاف عربی مشدد مکسور، اور یا معروفہ ساکن. یہ جو لفظ ہے نا میں بولنا نہیں چاہتا، یہ لفظ یہ جہلمی صاحب ہی بول سکتے ہیں، ہماری تو یہ مجال نہیں ہے کہ یہ لفظ بول دیں، کیونکہ یہ ان کے لیے وہی ہے. اگر سمجھ میں آ جائے بات تو بڑی بات ہے، لیکن نہ سمجھ میں آئے تو پھر ایک دفعہ اور ہجے کر دیتا ہوں. بائے فارسی
ٹھیک ہے، اور ہائے مخلوطی اور با مفتوح ہے، کاف مشدد ہے اور مکسور ہے، اور یا اس کے آگے ساکن ہے، معقوف نہیں ہے۔ اب معقوف اور ساکن کا فرق جہمی صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے، ہم جیسے لائل لوگ جو ہے نا وہ معقوف اور ساکن کا فرق مشکل سے جانتے ہیں، جہمی صاحب تو ماہر ہوں گے، کیونکہ ان کی جو چاہیں کہہ دیں، ہر چیز کے مجدد ہیں وہ، جو چاہیں جس طرح چاہیں زبان کو بگاڑ لیں، زبان کیا کر لے گی، گرامر کیا کر لے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ گرامر جو ہے نا وہ سب سے اوپر ہوتی ہے، لیکن جہلمی صاحب گرامر سے بھی اوپر ہیں۔ دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جہلمی صاحب کے ماننے والوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی سمجھیں، جواب دینے کے لیے آ جائیں، انشاءاللہ ہم بھی بحث کر سکتے ہیں، لیکن جہلمی صاحب کی یہ غلطی مان لینی چاہیے۔ جس کو ذرا بھی عقل و شعور ہے وہ جہلمی صاحب کی غلطی مانے گا کہ جہلمی صاحب کے قول پر تو اسی دنیا میں وہ انبیاء جو اللہ نے جن کو بھیجا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اللہ کے سوا کوئی گاڈ نہیں، یہ تعلیم دینے کے لیے ان کو ہی منی گاڈ بنا دیا جہلمی صاحب نے اسی دنیا میں، اور یہ تو ان کے قواعد پر ایسا ہو رہا ہے، ان کے اصول پر ایسا ہو رہا ہے، ان کے بیانات کے مطابق ایسا ہو رہا ہے، اور جو خود ان کا اپنا عقیدہ ہے کہ قیامت کے بعد بنے گا۔ اسے انکنسسٹنسی بھی کہہ سکتے ہیں نظریات کے، اور جن قواعد سے، اصول سے یا قوانین سے انہوں نے نظریات بنا ہے ان کے، کیونکہ ایک شخص کے قواعد اور اس کے نظریات میں اگر اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اسے انکنسسٹنسی کہتے ہیں، کہ اصول تو کچھ اور کہہ رہا ہے ان کا اور نظریہ کچھ اور ہے۔